اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ اسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت قیمتی مضمون آپ لوگ کے خدمت میں رکھ رہے ہیں، اور یہ دنیا کا نمبر 1 مضمون ہے۔ اس کو معجزہ ختم نبوت بھی بولا جاتا ہے، اور یہ ایک مرزا غلام قادیانی جو جھوٹا نبی کا دعویٰ کیا تھا، اس کا چیلنج تھا، اس کا جواب ہے یہ، یعنی یہ کوئی معمولی مضمون نہیں ہے۔ تو اس کا کہانی یہ ہے کہ مرزا غلام جو تھا وہ خالی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نبوت کا دعویٰ تو بہت بعد میں کیا تھا۔ اس کا جو اصل دعویٰ تھا وہ امام مہدی کا تھا۔ امام مہدی سے مراد ہے وہ امام مہدی جو ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں کہ قیامت کے پہلے آئیں گے، اسلام کا تبلیغ کریں گے، اور آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور دونوں مل کے کام کریں گے۔ تو جب مرزا غلام نے امام مہدی کا دعویٰ کیا تو لوگوں کو آٹومیٹک سوال تھا، آپ امام مہدی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام واپس کب آئیں گے آسمان سے؟ تو وہ الٹا جواب دیا، بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے کہ آسمان میں زندہ گئے، وہ تو سری نگر میں فوت ہو گئے، اور چونکہ آسمان میں گئے نہیں ہیں تو واپس بھی نہیں آئیں گے، تمہارا ایمان کا بنیادی غلط ہے۔ تو اس میں پھر وہ ایسے ہی بولنے سے تو نہیں چلتا، تو وہ بہت سارا دلیل دینے کا کوشش کیا کہ دعویٰ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی دیا۔ پہلا دلیل جو اس کا تھا وہ انجام آتم ایک کتاب لکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تم نے چاہا تھا تمہاری بھی عبادت ہو میرے سوا، تو وہ بولتے ہیں کہ ہم موجود تھے تو نگران تھے، جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو پھر آپ نگران بن گئے، میرے کو نہیں پتا۔ لیکن مرزا غلام بولتا ہے کہ یہاں جو لفظ توفیتنی ہے، یہ اوپر اٹھانے کا مطلب نہیں ہوگا، اس کا معنی موت ہے۔ وہ بھی غلط تصور ہے، خالی موت نہیں، اس کا معنی موت کے وقت ہوتا ہے، لیکن موت اس کا ڈائریکٹ معنی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو وہ بولتا ہے کہ یہ آیت میں کلیئر ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو عیسائی لوگ ایک دم صحیح راستے میں تھے، وہ جب فوت ہو گئے تو پھر عیسائی لوگ ان کو معبود بنائے، ان کا عبادت شروع کر دیے۔ تو پھر بولتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان درست ہے کہ آسمان میں زندہ ہیں، تو آیت بتا رہا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو خدا بنایا گیا، تو پھر اس کے معنی یہ کہ دنیا میں خدا بھی نہیں بنے۔ اور جب قرآن مجید تو کلیئر بول رہا ہے کہ ان کو خدا کا بیٹا، خدا یہ سب بنا ہی دیا، تو اس کے معنی وہ فوت بھی ہوگا، کیونکہ فوت جو ہے وہ پہلے ہونا ہے، بعد میں خدا بننا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں دوسرا ایک کتاب لکھا ہے مسیح ہندوستان، اس میں ثابت کرنے کا کوشش کیا ہے کہ وہ 120 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں فوت ہوئے۔ اب یہ 120 بول کے اچھا خاصا پھنس گیا، کیونکہ 120 بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ کیلنڈر 2024 ہے، اس کا ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے، اے ڈی جو لکھتے ہیں نا، یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے، اینو ڈومینو، ان کا ڈیتھ سے نہیں ہے، یہ ان کے پیدائش سے ابتدا ہوتا ہے۔ جب 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا،
تو جب 120 سال کے ہوئے تو سن بھی 120 ہو گیا. تو یہ 120 بول کے تھوڑا سا پکڑ میں آ گیا. اچھا تو تیسرا کتاب لکھا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خدا بنیں گے سن 120 کے بعد, کیونکہ 120 تک تو زندہ ہے تو خدا نہیں بن سکتے, تو ان کے مرنے کے بعد ہے تو سن 120 کے بعد خدا بنے گا. تیسرا کتاب لکھا چشم مسیحی, جس میں ثابت کرنے کا کوشش کیا کہ ان کو خدا وغیرہ کون بنایا ہے. وہ سینٹ پال, وہ بات تو صحیح ہے اس کا, یہ سینٹ پال کا بات. سینٹ پال 4 سال عمر میں کم تھا. تو مرزا لکھ رہا ہے اپنے کتاب چشم مسیح میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بے نفس انسان تھے جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے, لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا. تو پولس جو ہے یہ سن 65 میں فوت ہوا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مرزائی موت سن 120 تھا اور یہ سن 65 میں فوت ہو گیا اور خدا بنا دیا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام 55 سال زندہ تھے سری نگر میں, اور فلسطین وغیرہ میں سن 65 کے پہلے وہ ہو گئے, خدا بن گئے. تو یہ بہت کھلا تضاد تھا. تو اس کے چیلنج کا تھا اور جواب تھا. تو میں نے بولا قادیانی جج بھی منظور, پاکستان کا شرط نہیں, دنیا کے ہر عدالت سپریم کورٹ منظور, امریکہ ہو انگلینڈ ہو جو بھی ہو, اور میرے غیر موجودگی میں کورٹ کا سماعت بھی منظور. صرف کورٹ والا جج جو ہے سپریم کورٹ کا یہ بول دے کہ یہ مضمون غلط ہے تو 1 کروڑ نقد انعام دیں گے. بعد میں اور بڑھ بھی گیا. تو یہ بہت قیمتی پوائنٹ تھا, یہ اس کا چیلنج تھا, اور اس کا کہنا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے تو دنیا میں قادیانیت کو موت ہے, کیونکہ وہ آئیں گے نہیں واپس, تو امام مہدی کا دعوت زندہ ہے, جھوٹا ہوگا. اور اگر سری نگر میں دفن ہے تو دنیا میں قادیانیت زندہ ہے. تو اس کے اپنے کتابوں میں اتنا تضاد آ گیا تو وہ کچھ کر نہیں سکا. تو اس کے بعد پھر جب بہت لوگ پریشان ہوئے تو اس کے بعد 3 جون 1999 کو کراچی کے ماڈل کالونی میں مرزا طاہر جو اس کا خلیفہ تھا, اس کے مربی کے طرف سے موبائلے کا آفر کیا. موبائلہ بولتے ہیں جب مناظرہ ختم ہو جائے, بات چیت بند ہو جائے تو موبائلہ کرتے ہیں. موبائلہ میں نے اللہ کا عدالت, تو اللہ کے عدالت میں اللہ تعالیٰ لعنت بھیج کر وضاحت کرتا ہے کون سچا اور کون جھوٹا. تو اس کا اللہ کے عدالت میں فیصلہ ایسا ہے کہ یہ پہلا صفحہ جو آپ کو دیا ہے یہ ایگریمنٹ کا دوسرا صفحہ ہے. کتابچے میں تو پورا ایگریمنٹ ہے, 2 صفحہ تھا, یہ 1 صفحہ سے پہلا صفحہ ہے. اس میں شرط لکھا ہے کہ پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا, لیکن لندن کے میگزین وغیرہ میں قادیانی لوگ خبر چھاپیں گے اس کا موبائلہ کا. تو سب سے پہلے تو وہ لوگ 3 سپٹمبر کے الفضل انٹرنیشنل ادھر کا ہیڈ کوارٹر کا میگزین ہے, اس میں موبائلہ کا خبر چھپا کہ الیاس ستار نے موبائلہ کا چیلنج قبول کر لیا. لیکن جو 20 اگست کو سب سے پہلے موبائلہ کا خبر چھپا تھا 20 اگست کو, تو 20 اگست کو خبر چھپا صبح, اور جمعہ کا دن تھا, تو جمعہ کا نماز پڑھانے کے لیے آیا اور خطبہ دینا شروع کیا. تو وہ 10 منٹ کا خطبہ دیا جس کا ایک لفظ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. اس کی زبان پر فالج نما اٹیک ہو گیا تھا. تو شرط تھا موبائلہ کا 1 سال کے اندر لعنت آنے کا, لیکن وہ صبح پرنٹ ہوا, شرط پورا ہو گیا, اور دوپہر کو یہ آ گیا, گھنٹوں میں اللہ کا فیصلہ آ گیا. اور یہ ختم نبوت کا میگزین ہے, اس میں لکھا ہے کہ وہ 10 منٹ کا خطبہ دیا, کسی کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا, یوں لگتا تھا کہ ملعون کی زبان پر فالج نما اٹیک ہوا ہے. اچھا پھر یہ 10 سپٹمبر یعنی 20 اگست سے 10 سپٹمبر تقریباً 21 دن ہو جاتا ہے. 21 سپٹمبر کو وہ آیا, 10 سپٹمبر کو آیا یعنی 21 دن بعد, اور بولا بات وضاحت سے کرنا مشکل ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, اور اب آپ دیکھیں میں بالکل نارمل ہوں. تو اس کے بعد پھر اس مزے کا بات یہ کہ اکتوبر تک نومبر تک پتہ نہیں, اکتوبر تو پکا ہے, اس کا خبر چھپتے رہا کہ صدقہ دو, دعا کرو, یہ سب کرو. اور اس کو ہاسپٹل میں اسی وقت لے گئے تھے ممبر سے اٹھا کے, کوئی اور نماز پڑھایا. 21 دن تک یہ کسی نماز میں حاضر نہیں ہوا, اور اس طریقے سے وہ بالکل جھوٹا ثابت ہو گیا, قادیانیت بھی جھوٹا ثابت ہو گیا. اور 2002 میں
एक किताब छापा है हेड क्वार्टर की तरफ से, यानी वो नाम तो हादी अली चौधरी था लेकिन प्रेस वो हेड क्वार्टर का ही है। तो उसमें जो पॉइंट था कि श्रीनगर में जिंदा थे और फलस्तीन वगैरह में खुदा बन गए, ये मेरा पॉइंट था कि तो तुम्हारी किताब से ये साबित हो गया। तो ये पॉइंट को अपना ईमान बना के पेश कर दिया, मगर ऐसा पेश किया गोया ये पहले से ईमान। अगर पहले से ईमान था तो इतना चैलेंज काय का हो रहा था, तुम लोग इतना जवाब काय का दिए और फिर मुबाला क्यों किया? मुबाला अगर दोनों का हमारा ख्याल और तुम्हारा ख्याल एक ही है तो फिर मुबाला का और ये चैलेंज और लड़ाई झगड़ा, तो कुछ लड़ाई तो वैसे तो होता नहीं हमारे साथ, लेकिन इतना बहस करने का क्या जरूरत था? तो ये बहुत मजे का बात था। और 2003 19 अप्रैल को मिर्जा ताहिर फौत हो गया। तो जब मिर्जा गुलाम कादियानी जो इसका दादा था, झूठा नबी, वो बोला था अगर दो शख्स मुबाला कर ले तो सच्चे की जिंदगी में झूठा फौत होता है। तो 2003 में 21 साल पहले फौत हो गया और 21 साल हो गया अभी तक मैं बयान कर रहा हूँ माशाल्लाह। और जब तक सांस है बयान चलते रहेगा। और आप लोग का शुक्रिया, बहुत मोहब्बत के साथ आप लोग सुने, तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया।